رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو شخص پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے۔ اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا ہی علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اس طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا، اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر مال میں فضیلت دی۔ مرد اپنی کمائی کا ثواب پائیں گے اور عورتیں اپنی کمائی کا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر دل جمی نازل فرما۔ اس دین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے۔